بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے میں نے دین کو پڑھا ہے اور دین کو سمجھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے اور اسے سمجھا ہے، تب سے میرے دل میں ایک ہی بات ہمیشہ چپتی رہتی ہے اور میں اسی بات کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، جو میں اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ربیع الاول کے دن، جو کہ آج کا دن ہے ربیع الاول، اس دن کو کہا جاتا ہے کہ اس دن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو واقعی میں یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے کا دن ہے، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو، حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس مبارک دن میں۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے لیے خوشی منا رہے ہیں کہ آج آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے حبیب ہیں، وہ اس دنیا میں تشریف لائے اور اسلام پھیلایا۔ لیکن میں یہ ہمیشہ سے یہ بات ہی سوچتا تھا کہ ربیع الاول کے دن لاؤڈ سپیکرز پہ نعتیں تو بجائی جاتی ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو نماز کو کوئی نہیں جاتا۔ گنے چنے لوگ ہی ہوتے ہیں جو نماز کو جاتے ہیں، ورنہ سب سپیکرز کے پاس کرسی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور نعت سنتے ہیں۔ اب کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اسے تکلیف ہو سکتی ہے آواز میں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جو اپنے دوسرے مومن بھائی کو تکلیف نہ دے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، میں اسپیکرز پہ نعت بجانے سے منع نہیں کر رہا، لیکن آواز کو آپ مختصر سا رکھیں۔ اور میری دوسری بات کہ لوگوں کے گھروں میں پروگرامز ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہم ایک دن پورا دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن 365 دن کے اس سال میں ہم 364 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو 365 کے 65 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کی زندگی کو سن تو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے تو وہ ان کے قدم مسجد کی طرف کو نہیں جاتے۔ وہ اللہ کے رسول کی زندگی کو سن تو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی قربانیوں کو سن تو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ 364 دن اس زندگی پہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پہ عمل نہیں کر سکتے۔ میں منع نہیں کر رہا، آپ اپنے گھروں میں پروگرام کرائیں، بہت اچھی بات ہے، دین پھیلے گا۔ اگر ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی توبہ کر لی تو ہم سب کی جنت کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں انہی لوگوں کو بلائیں جو واقعیتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جانتے ہوں، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی من گھڑن باتیں کرتے ہیں، ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ ان سے اگر کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کون سی کتاب سے اٹھائی گئی ہے، مجھے کتاب اور حدیث نمبر بتا دو، اور یہ حدیث کس سے مروی ہے، کس سے روایت ہے، تو وہ یہ بات نہیں بتا سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ کو سننا ہی ہے تو جس کے اوپر آپ کو اعتبار ہو کہ یہ قابل علم ہے، اس کا علم اچھا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں، اور ہم بھلے ہی سنیں تھوڑا لیکن عمل زیادہ کریں۔ ہم دوسروں کو تنقید تو بہت جلدی کر دیتے ہیں کہ بھائی تم کرتا پجامہ نہیں پہنتے، تم تو ٹوپی نہیں پہنتے، تم دین کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ علم عمر سے نہیں آتا، علم کرتا پجامہ پہننے سے نہیں آتا، علم ٹوپی پہننے سے نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 یا 10 سال کی عمر میں اسلام لے آئے تھے، ایمان لے آئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علم کا اور عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو استاد سے بھی زیادہ سکھا دیتی ہے۔ تو ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیں، انہیں سمجھیں، اور اللہ کے رسول کی
صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک فرمان پہ عمل کر لیں، ایک فرمان پہ جو میرے نبی نے اس دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میری امت الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اور آج اسی امت نے نماز چھوڑ دی ہے 12 ربیع الاول کے دن، جو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ اس دن بھی یہ امت نماز نہیں پڑھتی۔ جو واجب نماز ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، واجب نماز میں روڈوں پہ صفیں لگ جاتی ہیں، اور جو فرض نماز ہے اس پہ تو مشکل سے 3 صفیں بھر پاتی ہے۔ تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو نعرے بھی لگاتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ تم ذرا میرے نبی کی 5 منٹ تعریف تو کر دو، میرے اللہ نے میرے نبی کے بارے میں کیا کہا ہے، اچھا تم سے تعریف نہیں ہوگی، میرے نبی کا نسب سنا دو، تمہیں نسب بھی نہیں پتا، میرے نبی کی کوئی ایک ایسی حدیث سنا دو جو تمہیں یاد ہو، اور کس سے روایت ہے یہ بتا دو، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تو ہم ایسے عاشق رسول بنیں گے؟ آپ کے زبان سے کہنے سے کوئی عاشق رسول نہیں بنتا، عمل سے بنتا ہے عاشق رسول۔ اعمال ہیں انسان کے جو اسے بتاتے ہیں کہ یہ عاشق رسول ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول سے عشق تو ایک الگ چیز ہے۔ اب جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جو ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری زندگی میں، ہم اپنی زندگی کو اس کی زندگی کی طرح ڈھالیں۔ اور ہمارے نبی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے 5 ٹائم کی نماز، جھوٹ نہ بولنا، سود نہ کھانا، رشوت نہ لینا، حرام نہ کھانا، غیر محرم کو نہ دیکھنا۔ ہمارے نبی کی زندگی تو یہ سکھاتی ہے۔ اسلام کی 4 پلروں میں سے ایک پلر نماز ہے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ ہم میں سے کتنے شخص ہیں جو 12 ربیع الاول کے دن قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ قرآن ہمارے نبی پہ ہی تو نازل ہوا تھا، اور یہ ایک ایسی واحد چیز ہے جو جیسے نبی پہ نازل ہوئی ویسے ہی آج تک موجود ہے۔ اس میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی۔ کیا ہم نے اسے کبھی سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کری ہے؟ بات زیادہ طویل ہو جائے گی، میں اس بات کو مختصر ہی رہنے دیتا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم پروگرام بھی کریں، ہم نعتیں بھی بجائیں، لیکن اگر ہم نعت بجا رہے ہیں تو ہم اس چیز کا بھی خیال کریں کہ ہمارے کہیں پڑوس میں یا محلے میں کوئی ایسا مریض تو نہیں ہے جس کو آواز سے تکلیف ہو۔ ہم اس چیز کا خیال کریں۔ ہم گھر میں پروگرام کرا رہے ہیں تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جس شخص کا ہم نے انتخاب کیا ہے بیان کے لیے، کیا وہ شخص واقعی میں بیان کرنے کے لائق ہے، کہ اسے واقعی میں علم ہے؟ ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔